حسنین کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملا؟ شہید کربلا کی زندگی کا سبق کیا ہے؟ نواز رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پیغام کیا ہے؟ اور اس یوم عاشورہ کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، بس مختصر لفظوں میں کوئی دقت آپ لوگ؟ گرمی لگ رہی ہے اس موقع پر نوجوانوں، سن رہے آپ لوگ کہ سنتے سنتے سن ہو رہے ہو؟ نہ تو دوسرا ویکسین بھی ہے میرے پاس، دوسرا ڈوز جب پڑے گا نا ویکسین کا تب پتا چلے گا۔ ابھی تو فرسٹ ڈوز حضرت نے دیا، یہ سیکنڈ ڈوز میں لے کے آیا ہوں۔ اس ماہ محرم یوم عاشورہ کے موقع پر صرف دو بات ثابت ہے، اگر تیسری کوئی چیز ثابت ہو تو ہمیں بتا دو، میں ہر اسٹیج سے اس کو شیئر کروں گا، پرچار کروں گا، پرسار کروں گا، خود بھی عمل کروں گا، اوروں کو بھی دعوت دوں گا۔ تیسری کوئی بات ثابت ہو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی سے تو مجھے بتا دو، اور نہیں تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ صرف دو کام ثابت ہے۔ نمبر ایک، 9-10 یا 10-11 کا روزہ، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث موجود ہے۔ 9 محرم یا 10، 9-10 یا 10-11، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ثابت ہے؟ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، کئی صحابہ کرام اس کو نقل کرتے ہیں، کئی صحابہ سے منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کرام سے منقول ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ قال سفیان انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک۔ جو یوم عاشورہ 10 محرم کو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے وسعت پیدا کرے، کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں، ذرا اچھا کھائے اور کھلائے 10 محرم کو، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر اس کے اچھا کھلائے گا، پلائے گا۔ 10 محرم کو اچھا کھانا، اگر تھوڑا اہتمام ہو جائے گھر میں، عام دنوں کو جو کھانا پکتا ہے ذرا اس دن آئٹم بڑھا دیا جائے۔ عام دنوں میں دال بھات گوشت کھاتے ہیں تو اس دن بریانی بنوا لیا، بریانی کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا بھی بنوا لیا، ہو سکے تو امام صاحب کی دعوت بھی کر دیجیے۔ نہ امام صاحب کو کاہے کھلائیں گے؟ امام صاحب کو کیوں کھلائیں گے؟ امام صاحب کو دعوت تنخواہ تو دیتے ہیں، بس ہو گیا۔ خیر یہ میرا الگ موضوع ہے، اس موضوع پہ اگر جاؤں گا نا تو آپ لوگ سب اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیجیے، کہوں کہ بہت ہائی اینٹی بائیوٹک انجیکشن میں دیتا ہوں امام لوگوں کے تعلق سے۔ خیر یوم عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ کے موقع پر اگر کوئی اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر اس کو اچھا کھلاتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا قد جربناہ، ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے اس کا تجربہ کیا، فوجدناہ کذالک، ہم نے ایسے ہی پایا۔ اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا دھیان دیجیے، اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، ناقابل عمل ہے، انہوں نے تو نگلٹ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں نہیں، 1 نمبر کی حدیث صحیح حدیث ہے، بالکل قابل عمل ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں، دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، لیکن تیسرے درجے کے محدثین
تیسرے نمبر میں کہتے ہیں نہ بالکل موضوع ہے نہ بالکل صحیح ہے بلکہ درمیانی درجے کی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حبان اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل عمل ہے۔ مطلب یوم عاشورہ کو اگر اچھا کھائیں کھلائیں تو گنجائش ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ قرضہ لے کر کے پکاؤ اچھا یہ نہیں۔ لیکن اچھا کھانا کا کیا مطلب؟ کھچڑا، یہ کھچڑا کوئی اچھا کھانا ہوا؟ کھچڑا تو کھچڑی کا بھائی ہے کیا؟ ارے کھچڑی کا بھائی کھچڑا، کھچڑی میں مونگ کا ڈالا، اس میں چنا کی دال، تو یہ کوئی عمدہ کھانا تو ہمارے یہاں نہیں مانا جاتا۔ عمدہ کھانا عرف میں کس کو سمجھا جاتا ہے؟ وہ ہونا چاہیے۔ بہرکیف بس دو کام ثابت ہے، 2 روزہ اور یوم عاشورہ کو کھانے پینے میں ذرا اہتمام، بس اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب خرافات۔ دین میں اگر گھٹائیے گا تو بھی دین عیبدار ہوگا، اگر بڑھا دیجیے گا تو بھی دین عیبدار ہو جائے گا۔ ابھی مدرسے میں تھا، یہاں وہاں چارپائی ہے، چارپائی پہ بٹھایا گیا تھا، جانتے ہیں چارپائی؟ ہمارے یہاں کھٹیا بولتے ہیں۔ اس کھٹیا میں وہ جو پایا ہے، پایا ادھر سوراخ کرتے اس میں ڈنڈا لگا دیتے ہیں، اگر ڈھیلا رہ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی سی پچڑی بنا کے ٹھوک دیتے ہیں۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پچڑی نا، پچڑ یا پچڑی جو کہیے، پچڑی اس میں ٹھوک تو ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بڑھئی جو ہوتا ہے بڑا ماہر ہوتا ہے، اتنا سلیقے سے وہ گڈھا بناتا ہے کہ پچڑی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود فٹ آ گیا ہوتا ہے نا۔ اب جب پچڑی کی ضرورت نہیں، خود فٹ آ گیا، اس کے باوجود کوئی اتنا بڑا قلہ ٹھوک رہا ہے اس میں، کیا ہوگا؟ بولیے نا کیا ہوگا؟ پورا پھٹ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کمپلیٹ مکمل کر دیا۔ کمپلیٹ کا مطلب ہے کہ جس میں نہ گھٹا سکے نہ بڑھا سکے، نہ گھٹا سکے نہ بڑھا سکے، یہ ہے کمپلیٹ کا مطلب۔ اس میں پچڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یار لوگ اس میں قلہ ٹھوک رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دین پھٹ جائے گا۔ یہ میرا کرتا ہے، یہ فل ہینڈ ہے، دیکھیے نا، جلدی جلدی ہم کو اٹھوا کے لے آئے، کپڑا میں تبدیل نہیں کر سکا، جو کپڑا میں پہن کے آیا سفر میں وہی پہنے چلے آئے۔ یہاں بیگ میں کپڑا رکھا ہوا ہے، ہم کو معلوم ہوتا کہ 1 گھنٹہ کے بعد تقریر ہوتی تو تھوڑا آرام کر کے آتے۔ یہ کپڑا پورے ہاتھ کی سلائی، فل ہینڈ ہے، کہیں پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ اب اس کے باوجود اس میں ہم لال رنگ کا پیبند لگا رہے ہیں، وہ بھی اجلا نہیں، لال رنگ کا پیبند یہاں لگائیں گے تو کیا کہیے گا؟ مولوی صاحب کا تار چھوٹ گیا، یہی نہیں کہیے گا؟ ان کو سیدھے 2x2 پہ بیٹھاؤ، جھارکھنڈ کی راجدھانی بھیجو، کہیے ابھی بیٹا پوچھ دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 داماد کا نام بتا، 4 بیٹیوں کی شادی کن سے ہوئی؟ 4 داماد تو ہیں نہیں، کتنے داماد ہیں تو بتا، نہیں بتائے گا۔ اسکول میں جنرل نالج میں اس کو یہی بتایا گیا، جو بتایا گیا اس کو معلوم ہے۔ دین کی باتیں کون بتاتا؟ آپ بتلاتے، جب ماں باپ کو پتا نہیں تو پھر کون بتلائے گا؟ جب کرتا مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پھر بھی پیبند لگایا جائے گا، یہ کرتا عیبدار ہو جائے گا۔ چارپائی میں پچڑ لگایا جائے گا زبردستی کا، عیبدار ہو جائے گا۔ میرے بھائی، دین مکمل ہو گیا۔ یہ انگلی ہے، کتنی انگلی؟ 5۔ اگر کسی کو 4 انگلی ہو، یہ عیب ہے یا خوبصورتی ہے؟ اور کسی کو 6 انگلی ہو، عیب ہے یا خوبصورتی؟ عیب ہے۔ اب کوئی کہے 6 انگلی والا، یہ تم لوگ کیا بات کرے گا ہم سے؟
تم کو 5 انگلی, دیکھو ہم کو 6 انگلی ہے. تو کہیں پاگل بیوقوف کہیں کا, یہ 6ٹھی انگلی عیب ہے, اس پر خوش ہو رہا ہے. کسی کو 4 انگلی ہو تو کہتا کہ بھلے 4 انگلی ہے, ہلکا لگ رہا ہے. یہ بھاری تھا, ہلکا لگ رہا. تو کہیے گا نا بیوقوف کہیں, ارے 4 ہو جائے یہ بھی عیب, 6 ہو جائے یہ بھی عیب. قسم رب ذوالجلال کی, دین مصطفیٰ کو دین مصطفیٰ میں گھٹا دو گے عیب دار ہوگا, بڑھا دو گے عیب دار ہوگا. خوبصورت دین مصطفیٰ یہ ہے, جتنا میرے نبی نے کیا, جتنا میرے نبی نے کہا اتنے ہی کرو, اسی طریقے سے کرو. یہ ہے دین مصطفیٰ کی خوبصورتی. اسی خوبصورت دین کی حفاظت کے لیے حضرت حسین شہید ہوئے. بے شک. میرے دوستو, یہ بس 2 چیز ثابت ہے, روزہ اور کھانا بڑا اچھا. تیسری چیز تعزیہ داری. تعزیہ کے سلسلے میں حضرات علماء کرام بار بار کہتے آئے, میں بھی کہہ دیتا ہوں. میں علمی انداز میں آپ کو تاریخی حقائق پیش کر دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ حضرت حسین نواسے رسول کب شہید ہوئے, کس سال؟ بولیے نا. 60 ہجری نہیں, 61 سن 61, 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. یاد ہو جائے گا, اب نہ بھولو گے. 12 مہینہ کا نام بتا بیٹا, اسلامی 12 مہینہ کا نام بتا, نہ تو ابھی جھگڑا ہو جائے گا. دیکھ لیجیے, ابھی بولیں گے کہ اس سال کی ہٹ فلم کون کون ہے بتا. کھٹا کھٹ. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار یہاں آتا, گاؤں کے نوجوانوں سے میں دوستی کرتا, ان نوجوانوں سے اکیلے میں پرائیویٹ بات کرتا, دوستی کرتا اور ان کو دین پر لانے کی فکر کرتا. ہو سکتا ہے کہ ان نوجوانوں کے طفیل ہمیں بھی عرش کے سائے تلے جگہ مل جاتی. جس سماج کا نوجوان بگڑ گیا, جس سماج کا نوجوان بگڑ گیا, وہ سماج خون اور پیپ کا تالاب ہوگا. وہ سماج کو بدبو تو دے سکتا ہے, خوشبو نہیں دے سکتا. بے شک. اور جس سماج کا نوجوان سدھر گیا, اس سماج سے شیطان بھاگ. جس سماج کا نوجوان جاگ جائے گا, اس سماج سے شیطان بھاگ جائے گا. نوجوانوں کے کان میں موبائل کا تار اور ٹرپل لوڈنگ, 4 کو بائک پہ بیٹھائے ہوا ہے. گردن ایسے ٹیڑھی ہے جیسے گردن میں فالج مار دیا. اور ٹریکٹر والا آتا ہے, ٹھوکر مارتا ہے سیدھے 15 فٹ کھائی میں سیما ریکھا سے باہر. میرے دوستو, یہ تعزیہ کے سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے بتاؤ؟ بھول گئے, دیکھیں 61 ہجری مہینہ تو بتا دے یار. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. اور تعزیہ کی جو ایجاد ہوئی ہے, معین الدولہ ایک شیعہ بادشاہ تھا, معین الدولہ 352 ہجری میں. 352 ہجری سے پہلے کبھی کسی نے تعزیہ نہیں بنایا تھا. تو سن 61 ہجری اور 352 دونوں کے بیچ میں کتنا گیپ ہے بتا دو. میتھ کتنا کمزور ہے. ارے 291 سال ہوا. ارے سن 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے, اور 352 ہجری میں سب سے پہلی بار روئے زمین پر شیعہ بادشاہ نے تعزیہ بنایا. تو 61 کے بعد اور 352 دونوں کے بیچ میں کتنے کا گیپ ہے؟ 291 سال. نواسے رسول کے شہید ہوئے 291 سال گزر گئے.
تب جا کے تعزیہ بنا. اگر تعزیہ بنانا شہیدوں کے لیے خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا تو سن 61 ہجری میں شہید ہوئے تو سن 62 ہجری میں صحابہ نے کیوں نہیں بنایا, سن 63 ہجری میں کیوں نہیں بنایا, سن 64 65 66 67 میں کیوں نہیں بنایا. 291 سال تک کبھی کسی نے تعزیہ نہیں بنایا. 291 سال کے بعد شیعہ بادشاہ معین الدولہ کو یہ سوچی, یہ بات بالکل واضح کلیئر ہے کہ نہیں. اگر یہ کوئی دین کا عمل ہوتا تو اس کے اگلے ہی سال بناتے نا, صحابہ کرام زندہ تھے وہ بناتے. اور یہ مسئلہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں, دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں. جو بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں بھی حرام ہے. آپ فتاوی رضویہ دیکھ لیجئے نا, رسالہ تعزیہ داری مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے رسالہ تعزیہ داری, اور یہ رسالہ فتاوی رضویہ میں بھی ملحق ہے. میرے پاس ادارے شریعہ کا بھی فتویٰ موجود ہے. بہار شریعت مولانا امجد علی گھوسوی کی کتاب بہار شریعت دیکھ لیجئے, عرفان شریعت دیکھ لیجئے. ساری کتابوں میں بریلوی مکتب فکر کے جید علماء کرام نے لکھا حرام حرام سخت حرام ہے. حتیٰ کہ رسالہ تعزیہ داری میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی حرام. میں نے یہاں تک دیکھا کہ تعزیہ سامنے ہے, امام بارہ نام ہوتا ہے. امام بارہ نہیں, وہ ایمان بگارا ہے. امام بارہ نہیں, ایمان بگارا. وہاں پہ ماتھا ٹیک کے ایک جاہل عورت کہتی ہے, اے حسین بابا ہماری بہو کا اچلا کھول دیجئے گا تو ہم گھی ملیدہ چڑھا دیں گے. اچلا کھولنا سمجھے, اگر ہماری بہو کو ولادت بچے ہو جائیں گے تو میں چڑھاوا چاہیں. یعنی اس سیمنٹ بالو سے جو چبوترا بنا دیا گیا, فرق کیا رہا گیا, فرق کیا رہ گیا؟ بس ایک لوٹا جل چڑھانے کا, ایک پھول کا ہار ڈالنے کا, تھوڑا سندور لگانے کا, اتنا ہی سنا فرق ہوا جی. اور تو کوئی فرق ہے نہیں. مرادیں وہ بھی مانگ رہے, مرادیں تم بھی مانگ رہے. پھر کیا اس لیے تقدیر نے چنوائی تھی تن کے, کیا اس لیے تقدیر نے چنوائی تھی تن کے, بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے, بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. کیا حضرت حسین نے اپنی جان کی قربانی اس لیے پیش کی تھی کہ میرے نانا جان کی دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں, نوجوان دوستو, ادھر ادھر کی بات چھوڑو, اب تھوڑا کام کی بات سنو, اپنے اندر تھوڑی تبدیلی لا.